अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रटगर्स यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी अमेरिका में, और इन्होंने एमबीबीएस किया निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान से। उसके बाद ये अमेरिका चले गए और इन्होंने किया है डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड इन साइकेट्री एंड न्यूरोलॉजी, और उसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप की है चाइल्ड साइकेट्री के अंदर, और इन्होंने न्यूयॉर्क से अडल्ट साइकेट्री में भी फेलोशिप की है और उसकी भी ट्रेनिंग हासिल की है। और आजकल ये बच्चों की नफ्सियात के माहिर हैं और वहाँ पे बच्चों की नफ्सियात के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इसको देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर काशिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर रमजान जी, मुबारक। खैर मुबारक जी। डॉक्टर ज़ीशान हमारा फ़ख्र हैं और ये उन दरख्शां सितारों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है, और ये मेरे क्लास फेलो भी हैं। हमारे लिए फ़ख्र हैं ये। थैंक यू, बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। अच्छा डॉक्टर ज़ीशान, ये हमें बताएं, जो 2 से 6 साल के बच्चे हैं, इनको इनकी जो स्ट्रेस है ये इसको किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, और वालिदैन जो है उनके लिए किस तरह फिर उसको रिएक्ट कर सकते हैं और उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं उस हवाले से? काशिफ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरा ख्याल काफी अहम है, खास तौर पर आज कल के दौर में जब ये बहुत ज्यादा ये कोरोना का वबा फैली हुई है हर जगह। तो पहली बात तो ये है कि जिस तरह कोई भी वायरस है, जिस तरह ये एक बंदे से दूसरे को फैलता है, इसी तरह जो खौफ है, जो उदासी है, जो गुस्सा है, तो ये भी दूसरों में फैलता है। ठीक है। तो अब अगर वालिदैन इस बीमारी की वजह से खौफजदा हैं और परेशान हैं, और अगर वो इस परेशानी का इजहार सबके सामने कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे, लेकिन वो स्ट्रेस, बच्चे क्योंकि बहुत हसास होते हैं, वो इन चीजों को पिक करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इवन छोटा बच्चा भी है, 2 साल का भी, 3 साल का भी, वो बहुत आसानी से वालिदैन की जो इमोशंस है उसको पिक करता है। अब दूसरी बात आपने पूछी कि बच्चा प्रेजेंट कैसे करता है। जारी बात, अगर आप उदास हैं, मैं उदास हूँ, आप खौफजदा, मैं खौफजदा हूँ, तो हम बात कर लेंगे या हम किससे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो आपने 2 से 6 साल के बच्चे हैं, वो ये चीजें नहीं बता सकते कि मुझे कोई खौफ है या मुझे जो है ना वो मैं उदास हूँ। उनमें जो आती है, उनमें ज्यादा रोना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार उनमें नींद का मसला आना शुरू हो जाता है, उनमें जो है खाना पीना बाज बच्चे जो है वो छोड़ देते हैं। और बाज जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 4-5 साल के, बाज दफा वो थम सक करना शुरू कर देते हैं। अगर वो पहले पॉटी ट्रेंड हैं, उस वो दोबारा जो है वो मतलब पेशाब खाना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, खाने पीने में दुश्वारी हो जाती है। तो इस तरह का जो है ना गुस्सा, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा हो जाना, तो इस तरह जो है बच्चे अपनी जो खौफ, उदासी और जो परेशानी है उसका इजहार करते हैं। और वालिदैन उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कुछ 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो जिससे मैंने आपको बताया कि पहली बात तो ये समझना वालिदैन के लिए कि जो मेरा बच्चा ये ज्यादा रो रहा है या नींद नहीं आ रही, इसमें वालिदैन का कसूर नहीं है। क्योंकि एक चीज जो हमने देखी है कि जब भी खुदा ना खास्ता इस तरह की स्ट्रेसफुल होती है, तो पेरेंट्स बाज दफा, जाहिर बात है, वो कोशिश करते हैं कि बच्चे को जिस आम रूटीन में जिस तरह बच्चे को हेल्प करते हैं उस तरह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि स्ट्रेस इतनी ज्यादा है, तो वालिदैन इस टाइम पे उतनी ज्यादा हेल्प कर नहीं पाते, और उनको ये फील होता है कि कुछ ना कुछ शायद उनमें एज अ पेरेंट कोई सेंस ऑफ इनएडुकेसी, कि वो अच्छे नहीं हैं या कोई चीज ऐसी चीज कर रहे हैं कि वो अपने बच्चे को समझ नहीं पा रहे, या वो एक अच्छे पेरेंट्स नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना कि जो भी वालिदैन है वो अच्छे वालिदैन हैं, और वो ही सिर्फ अपने बच्चे को ख्याल रख सकते हैं। तो पहले तो खुद वालिदैन का ये फील करना कि हम अच्छे हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। ये स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि बच्चे इस वजह से प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये चीज समझना कि अगर बच्चा ज्यादा रो रहा है, खुदा ना खास्ता, और जो है ना वो इस तरह का बिहेवियर जो मैंने पहले बताए, तो वो कोई ज्यादा मसला नहीं है। वो बच्चा हो सकता है कि वो जो खौफ है बच्चे का वो इस तरह प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तीसरी बात यह है कि आप बच्चे को अब जिस तरह मैंने बताया नींद का मसला होता है, ठीक है, बाज दफा आजकल ये देखा गया है कि बच्चे जो है ना नींद के टाइम पे बहुत ज्यादा क्लिंगी हो जाते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि माँ पेरेंट्स उनके साथ सोएं। तो उस तरह के बच्चों में बजाय इसके कि आप ये वेट करें कि बच्चा रात के टाइम आपको तंग करें, कोशिश ये करें कि दिन के टाइम में बच्चे के साथ थोड़ा सा ज्यादा टाइम गुजारें। ठीक है, ताकि बच्चे को वो प्यार मोहब्बत का उसको एहसास हो,
اور اس کو جو ہے نا رات کے ٹائم پہ وہ چیزیں محسوس نہ کریں. اسی طرح چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان میں پیار محبت کی ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے, گلے لگانے کی, ان کو ان سے بات کرنے کی, ان سے کھیلنے کی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں. اور اگر بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, اس کو پیار سے, اور جتنا مطلب زیادہ پیار, جتنا اس کو محبت اور جتنا اس سے جو ہے نا قریب بیٹھ کر اس کو سن سکتے ہیں, کھیل سکتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کریں. اچھا, بچوں کو اس دوران جب یہ سٹریس ہے تو کون سی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جن میں بچوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے؟ جب یہ بچے بالکل سکول سے دور ہیں, اپنے فرینڈز سے دور ہیں, تو گھر میں ان کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے؟ کافی ساری ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں چھپن چھپائی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی باہر اس میں اسی طرح بچوں کے ساتھ آج کل کافی سٹوری بکس ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ والدین پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں, مطلب 2 سال کے, 3 سال کے یا اس سے بھی چھوٹے بچے جو ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں. مطلب آپ اگر بچوں کو بچے جس طرح کا منہ بنا رہے ہیں, آپ اس طرح کا کبھی کبھار منہ بنانا شروع کر دیں, ان کو مطلب تھوڑا سا جانوروں کی آوازیں, مطلب آپ جانوروں کی آوازیں نکالیں بچوں کو, اچھا یہ کون سا جانور ہے, مطلب اس طرح کی گیمز جو بہت سمپل گیمز ہیں, ٹھیک ہے, تو بچوں کو انگیج اس طرح کر سکتے ہیں. اس طرح جس طرح پاکستان میں وہ ببلز مطلب آپ بلو کر سکتے ہیں, چھوٹے بچے اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. بورڈ گیمز ہیں جو آپ کھیل سکتے ہیں. اسی طرح اسکرین ٹائم ہے, مطلب جس طرح وہ آج کل ایک بہت زیادہ ایک ہے کہ بچے کو کافی سارے بچوں کے شوز ہیں, ٹھیک ہے, اس میں بجائے اس کے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں کہ وہ دیکھتے رہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, پوچھیں اچھا یہ کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ کریکٹر کیا فیل کر رہا ہے. تو یہ کچھ طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جو بڑے آرام سے گھر میں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بچے جب اپنے دوستوں سے دور ہیں تو گھر میں ہیں, تو اس صورتحال کے اندر وہ جو ان کے اندر ایک خوف ہے یا ان کا جو دل نہیں لگ رہا, تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ والدین کو زیادہ ٹائم ان کو دینا پڑے گا. بالکل, یہ تو بہت زیادہ مطلب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں, بچوں کی کبھی کسی کی برتھ ڈے پارٹی ہے, کسی کا جو ہے نا وہ اسکول کی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو وہ پورا سال پلان کر رہے تھے یا سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو کریں. اداسی تو ہے, پریشانی بھی ہے. سوال یہ ہے کہ کرنا کیا ہے اس میں. کچھ چیزیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی ایج کیا ہے, تو ہم نے جو ایز اے پیرنٹ لینگویج یوز کرنی ہے وہ اسی طرح کی لینگویج یوز کرنی ہے. مطلب اگر تو چھوٹا بچہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کوئی اتنی ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں جو ہے نا ہم آج کل باہر نہیں جا رہے. اس کو سمپل بتا دیں کہ آج کل جو ہے نا ہم لوگ گھر پہ رہ رہے ہیں یا اسکول نہیں جا رہے, کہ تاکہ سب لوگ جو ہے نا وہ سیف رہیں اور ہیلتھی رہیں, ٹھیک ہے. کوئی اس میں ڈیٹیل جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان کو بتا دیں کہ بھائی آپ نے ہاتھ وغیرہ دھونے ہیں اس لیے کہ تاکہ ہر کوئی صاف رہے, ٹھیک ہے. تو سادہ لینگویج ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اب بچے اگر وہ جو فنکشنز ہیں یا جو پارٹیز ہیں اس کو مس کریں تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. سب سے اس میں جو اہم چیز ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بچے کو یہ فیل کروائیں کہ آپ سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بجائے اس کے ڈانٹ ڈپٹ کریں, کچھ نہیں اگلے سال کر لیں گے. اور اچھا جو ہے نا پہلے بھی تو برتھ ڈے پارٹیاں نہیں ہوتی تھی, اب اتنا کون سا بڑا کوئی طوفان آ گیا. تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں کرنے کے ہم بچے کو ویلیڈیٹ کریں. بالکل یہ تو کافی پریشانی کی بات ہے, ہم پورا سال سے تیاری کر رہے تھے, ہم پچھلے 2 مہینے سے تیاری کر رہے تھے, تم نے ان کو بھی بلانا تھا, ان کو بھی بلانا تھا. تو بجائے تو بیسیکلی آپ اس طرح کریں کہ آپ خیالی جو ہے نا وہ پارٹی ہو رہی ہے. بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ انڈرسٹینڈ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ظاہری بات ہے اس طرح کی پارٹی نہیں کر سکتے, چلو یہ ہے کہ گھر پہ چھوٹا سا کر لیں. یا آج کل اگر کچھ لوگوں کے پاس اگر ڈیٹا اویلیبل ہے فون کا تو اپنی دادا دادی نانا نانی یا جو بھی دوست ہیں کچھ ان کو جو ہے نا ڈفرنٹ ویڈیو کے ذریعے کر لیں. تو اس طرح کی چیزیں جو سب سے اہم ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ بچے کی جو وہ احساس ہے نا اس کو ویلیڈیٹ کرنا, اس کو یہ محسوس کروانا کہ اس کے یہ ساری چیزیں اہم ہیں. اچھا, یہ اسکرین ٹائم کا آخری بات ہم کریں, یہ بتائیں کہ بچے تو کہتے ہیں کہ سارا دن موبائل ہمارے پاس ہو, سارا دن ٹی وی, کتنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ دینا چاہیے بچوں کو؟ آج اگین میرا خیال یہ کہ بالکل بچے کہتے ہیں اسکرین ٹائم ہمیں دیں, لیکن میرا خیال ہمارے والدین کی بھی آج کل یہی ہے کہ وہ بھی تو بچے اسی کو ماڈل کرتے ہیں. آنیسٹلی پہلی بات تو یہ ہے. تو اگر ہم اپنے بچوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لمٹ کریں اسکرین ٹائم کو, تو ہمیں خود بھی ایز اے پیرنٹ لمٹ کرنا چاہیے. لیکن میں صرف اس
کورونا کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ ورنہ تو بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گا. تو آج کل جو ہے کیونکہ بچے گھروں پہ ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض والدین بھی مطلب کام پہ نہیں جا رہے تو گھر پہ ہیں, تو اب بچے اسکول میں نہیں ہیں, وہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, تو آئی تھنک آج کل کے ٹائم میں تھوڑا سا ریلیکسیشن اسکرین ٹائم میں اس میں کوئی اتنا زیادہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یار کہ یہ بچے اگر یہ دیکھتے رہیں گے تو ان کے دماغ پہ کیا اثر پڑے گا, تو 2-3 مہینے کا اگر وہ کچھ زیادہ بھی دیکھ لیں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن جب وہ دیکھ رہے ہیں, اب دیکھنا کیسے دیکھ رہے ہیں, اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے سے کہ والدین اپنے فون پہ لگے ہوں, بچے اپنے فون پہ لگے ہوں, آپ نے بھائی ایک شو دیکھنا ہے یا تو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اس میں سے اب اس میں کوئی کریکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, جو بھی شو چل رہا ہے اس میں سے پوچھیں اچھا یہ کیوں ایسا محسوس کر رہا ہے, اس نے ایسا کیوں کیا, تو تھوڑا سا انگیج کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب جس طرح آپ نے ایک کوئی شو دیکھا, اس میں ایک کریکٹر جو ہے نا دوسرے کو ہیلپ کر رہا تھا, یا وہ کافی اچھا باتیں کر رہا تھا, یا وہ کھانا کھا رہا تھا, تو جیسے بچے کا وہ ایکٹیویٹیز آپ اس کو ریمائنڈ کریں, دیکھا اس شو میں وہ بچہ جو ہے نا وہ دیکھو وہ ایسے کھا رہا تھا, وہ ایسے کر رہا تھا, تو انگیج ہونے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا ریلیکس رہیں, اور جو سب سے اہم بات ہے کہ بیلنس ایکٹیویٹیز رکھیں, ٹھیک ہے, اسکرین ٹائم بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ جو میں نے ایکٹیویٹی بتائی ہے کہ بھاگ دوڑ ہے, اس میں جمپ وغیرہ, مطلب صوفے کے وہ کشن وغیرہ کو جمپ کر لیں جتنا ایزی ہو, تھوڑا سا اسٹوری ٹائم ہو جائے, تو بیلنس ہو, مطلب تھوڑی سی کچھ اسکرین ٹائم ہو, کچھ اور ایکٹیویٹیز ہوں, لیکن یہ کہ ایک سیٹ پہ ٹائم جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ آج کل کے حالات میں جب چیزیں کافی زیادہ مختلف ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان, آپ نے ٹائم نکالا اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر بھی آپ سے بات رہے گی اور پیرنٹنگ کے مختلف حوالوں سے آپ سے انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ کاشف بھائی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.